بناؤ سب ہے، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ تب کتنے سال کے؟ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَبَنَوْا 10، جب تمہارے بندے 10 کے پہنچ جائیں اس کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو ان کو ہاتھ بھی لگا دو، مار بھی دو کبھی کبھی، تاکہ اب 10 کے ہو گئے ان کو نماز کے لیے جانا چاہیے۔ تو دیکھیں اسلام کس طرح سے لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے پروسیس اور شروعات کس طرح سے کر رہا ہے۔ یہ کسی اور چیز کا حکم نہیں، دوسری چیز آپ بتاؤ نہ بتاؤ گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ کیا ہے، نماز کے تعلق سے آپ کو بالکل بچوں کو شروع سے نمازی بنانے کے لیے بالکل تیار رہنا ہے۔ 7 سال سے ان کو حکم دینا شروع کر دو، آٹومیٹک وہ 10 تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حالانکہ بھی 10 کے پہنچنے کے بعد نہیں ہوئی، ابھی کب فرض ہوگی؟ 15 پہ فرض ہوگی۔ جب وہ 15 کا بالغ ہوگا اس کے باوجود اس کے بعد نماز فرض ہوگی، لیکن اتنے پہلے ہی سے یہ پروسیس چالو ہے، کیونکہ نمازی بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہے کرنی پڑیں گی، اور اتنے سال لگتے ہیں تو بندہ کیا ہوتا ہے پکا نمازی بن جاتا ہے۔ پھر 10 سال کے ہو گئے، کبھی چھوٹ بھی گئی نماز کوئی بات نہیں، لیکن ان کے بچوں کا خیال کرتے رہو، کہتے رہو، نہ جا رہا تو اس کو لگا بھی دو 1 آدھ 2 ہاتھ، لیکن تاکہ وہ نماز کے لیے جائے، یہاں تک کہ 15 کے پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ وہ کیا ہو جائے، نمازی ہو جائے۔ یہ پروسیس آپ تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے، دیکھیں ہم لوگوں نوجوانوں کی کیا حالت ہے، ساری چیزیں جانتے ہیں، نماز وغیرہ کے تعلق سے کچھ بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اسکول جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں، چیزیں ہیں، کرکٹ جانتے ہیں، کھیل جانتے ہیں، فلاں ہیرو کو جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں آج کے بچے، لیکن نماز وغیرہ کے تعلق سے اتنی بیداری نہیں ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس تعلق سے ہم اپنے گھر والوں کو ضرور تاکید کریں، جب بھی گھر پہ فون کریں، جب بھی چیزیں ہوں تو نماز کے لیے پوچھتے رہیں بیوی سے، بچوں سے کہ بھائی نماز کے لیے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو، مسجد کے لیے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو، کیونکہ اگر بچے نمازی نہیں ہیں، بیوی نمازی نہیں ہے، تو سب سے پہلے حساب کس کو دینا ہے، گھر کا جو مالک ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے اندر جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کا حساب کس سے ہوگا، اس کے ذمہ دار سے ہوگا، مالک سے ہوگا۔ تو اگر بچے بھی نمازی بنے والدین کی کمی سے، ماں باپ کی کمی سے، تو حساب سب سے پہلے کس کو دینا پڑے گا، ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ اور یہی ہوتا ہے عام طور سے کہ اپنے یہاں دیکھیں نماز عام طور سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بڑا سمجھاؤ بجھاؤ بھائی نماز کے لیے آؤ، تو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور زندگی بھر نماز کی عادت نہیں ڈالی ہے، 25-30 سال کے ہو گئے نماز کے لیے آ رہے ہیں، 1-2 دن پڑھتے ہیں، بڑا مشکل لگتا ہے، 2-4 دن کا پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی زندگی میں نماز پڑھا ہی نہیں ہے پابندی سے، اب جب پڑھنا شروع کیا ہے تو بڑا مشکل پڑ رہا ہے۔ تو یہ والدین کی کمی ہے کہ شروع سے نمازی ان کو بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری ضرور نبھانا ہے بھائی، کہ اپنے دور سے ہم سب کے تقریباً بچے ہیں، اپنے بچوں کے تعلق سے ہم بیدار رہیں کہ ہمیں انہیں دینی تعلیم دینا ہے اپنے حساب سے۔ آپ ان کو ڈاکٹری پڑھانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ پڑھانا چاہتے ہیں، کچھ اور پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھائیں، لیکن اس کا وقت ہوتا ہے، بعد میں پڑھائیں گے۔ شروع ہی سے آپ اس میں انگلش میڈیم نہیں ڈال دیں کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ ہو، اسلامیات کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، قرآن کے پڑھنا نہ آتا ہو، نماز کے سب کوئی مطلب نہ ہو۔ ایسا کرتے ہیں تو گویا ہم نے خود اپنے بچوں کو غلط راستے پر لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بچے ہمارے آخرت کے اعتبار سے ہمارے کیا ہیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے 3 چیزوں کے اس کے بقیہ چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، سارا دفتر کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب کیا ہے، کچھ چیزیں جو جاری ہیں، ولد صالح یدعو لہ، ایک وہ چیز کہ انسان نے نیک اولاد چھوڑی ہے، نیک اولاد جب تک دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والدین کو آٹومیٹک ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری رہے؟ بے شک چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو بھائی اس کے لیے ڈاکٹری اور انجینئر سے پیسہ نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کس سے ملے گا؟ اگر آپ نے اس کو تعلیم دی ہے، اسلامیات کو جانتا ہے، پھر اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، تو جو بھی دعائیں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، کیونکہ والدین اس کے سبب ہیں، تو سبب ہونے کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ضرور اس چیز کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے سب کچھ جان جائیں دنیاوی اعتبار سے اور کمائی بھی کرنے لگیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے دینی اعتبار سے اگر صفر ہیں، یہاں تک کہ بچے والدین کی جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہے، بیکار ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے، کھڑے ہو گئے پڑھے، پتہ ہی نہیں ہے جنازہ پڑھنا کیا ہے،
ماں باپ کا جنازہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ دعا کیا کرنی ہے. یہ سب کیا ہماری بہت ساری کمیاں ہیں بھائی. بنیادی طور سے